إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین نے قرآن مجید کی ابتدا میں بنی اسرائیل یہودیوں کا تفصیل سے تذکرہ کیا ہے. تو اس سلسلہ میں سب سے پہلے ہم نے یہودیت کی تاریخ تعارف بیان کیا، اس کے بعد جو اللہ کے ان پر انعامات تھے ان کا ذکر کیا. اب ان کے جرائم اور نافرمانیوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس کے بعد یہ بیان ہوگا کہ اتنے جرائم کے بعد اپنے آپ کو کیا سمجھتے تھے، کتنے پارسا، اور آخر میں یہ کہ اللہ تعالیٰ کے کون سے عذاب آئے ان پر، تاکہ ہم اس سے عبرت پکڑیں اور نصیحت حاصل کریں. تو یہودیوں کی نافرمانیوں میں سے ایک یہ بھی بڑی نافرمانی تھی، اور ان کے جرائم میں ایک یہ بھی بہت بڑا جرم تھا کہ فرشتوں کا سردار سید الملائکہ نبیوں رسولوں کے وہ استاد جناب جبریل علیہ السلام سے دشمنی کرتے تھے. وہ اس طرح کہ ایک دفعہ اکٹھے ہو کر آئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو کچھ سوالات کیے. کہنے لگے ہاں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم کافی مطمئن ہو گئے، اب آپ ہمارے آخری سوال کا جواب دے دیں تو بس پھر ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہر نبی رسول پر ایک فرشتہ آتا ہے وحی لے کر، تمہارے پاس کون آتا ہے؟ تو آپ میں جبریل علیہ السلام. کہتا یہ تمہارا دشمن ہے، یہ تمہارے بڑوں پر عذاب لاتا تھا. لو محمد اب بات جو ہے ہماری نہیں بنے گی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارا دشمن ہے. اللہ نے فرمایا قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه هدى وبشرى للمؤمنين. نبی کہہ دے کون ہے جو جبریل سے دشمنی کرے؟ جبریل کا کیا قصور ہے؟ جبریل یہ قرآن وحی لے کر آیا، اس نے اللہ کے حکم سے نازل کیا اور یہ آپ کے پاس لے کے آیا، اور یہ ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مومنوں کے لیے. من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبرائیل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین. جو شخص اللہ کا دشمن ہے، اس کے فرشتوں کا دشمن ہے، اور اس کے رسولوں کا دشمن ہے، جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے، میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہے، تو اللہ ان کافروں کا دشمن ہے. اللہ نے یہ اعتبار جبریل سے دشمنی. عجیب لوگ، فرشتوں کا سردار ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اسپیشل طور پہ پیدا کیا ہوا. 600 پر ہیں اس کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلی شکل میں دیکھا، پورے آسمان کے کنارے کو اس نے ڈھانپ رکھا تھا. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کلام کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں، تو جبریل وہ واحد شخصیت ہے جو اللہ تعالیٰ کی بات سنتا ہے. وہ اتنا قریب ہے اللہ تعالیٰ کی. میں نے مسجد کی فضیلت میں آپ کو حدیث سنائی تھی کہ ایک دفعہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبریل علیہ السلام، دنیا میں سب سے افضل ٹکڑا، افضل جگہ کون ہے، کون سی ہے اللہ کے ہاں؟ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نہیں پتا. اللہ تعالیٰ جب رحمت کرتے ہیں نا، مہربانی کرتے ہیں، تو مجھے بہت اپنے قریب کرتے ہیں. تو جب اب اللہ رحمت کریں گے نا، مہربانی کریں گے اور مجھے بہت زیادہ اپنے قریب کریں گے نا، تو میں اس وقت اللہ سے پوچھوں گا.
اللہ نے کرم کیا اور اللہ نے مہربانی کی، جبریل علیہ السلام کو اپنا قرب نصیب کیا۔ تو جب جبریل علیہ السلام قریب ہوئے تو پوچھا کہ اللہ، آپ کا پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پوچھتے ہیں کہ دنیا میں سب سے افضل جگہ کون سی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پیغمبر کو جا کے بتا، خیر و بقاء اللہ فی الارض مساجدہا، دنیا میں سب سے بہترین ٹکڑے مسجدیں ہیں، جو اللہ کے گھر ہیں نا مساجد، یہ دنیا میں سب سے بہترین جگہ ہیں۔ وشر البقاء فی الارض، اور زمین میں بدترین ٹکڑے بازار ہیں۔ اس لیے فرمایا بازار میں جاؤ تو یہ دعا پڑھو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک والحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، تو تم وہاں کے شر سے محفوظ رہو۔ تو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کا سردار ہے، سید الملائکہ، اور یہ ایسے خبیث لوگ ہیں، خنزیروں کی اولاد، بندروں کی اولاد، کہتے ہیں جبریل ہمارا دشمن۔ ویسے ہم تجھے نبی رسول مان لیتے، اگر تو کہتا ہے نا کوئی اور فرشتہ آتا ہے، یہ جبریل آتا ہے، تو یہ تمہارا دشمن ہے، یہ بڑوں پر، ہمارے بڑوں پر عذاب لائے، تو تمہارے بڑوں کی کرتوت ہی ایسی تھی اور یہ تمہاری یہ کرتوت ہے۔ ان کے جرائم میں یہ بھی بات ہے کہ یہ جادو کے موجد ہے، جادو پسند کرتے ہیں، اور جادو پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا، دوسروں پہ جادو کرنا، جادو سے لوگوں کو نقصان پہنچانا، یہ ان کی فطرت ہے یہودیوں کی۔ اللہ فرماتے ہیں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، ان ظالموں نے، پیچھے اللہ نے فرمایا نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ کتاب اللہ وراء ظُهُورِهِمْ، یہ میں نے بیان کیا تھا کہ اللہ کی کتاب کو انہوں نے پس پش ڈال دیا، پھینک دیا کتاب، اس کی بجائے، کتاب کی بجائے اس چیز کی پیروی کی جو شیاطین ان پر پڑھتے تھے سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں، دور میں۔ وما کفر سلیمان، اللہ کہتا ہے سلیمان صاحب نے کفر نہیں کیا تھا، جادو کفر ہے، تو سلیمان نے جادو نہیں کیا تھا، نہ وہ جادو کرتا تھا، نہ وہ، اس نے یہ کفر نہیں کیا۔ ولیکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، ولیکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، شیاطین نے کفر کیا تھا جب لوگوں کو وہ جادو سکھاتے تھے۔ جیسے دنیا میں سانپ موجود ہے، زہر موجود ہے، ایسے جادو بھی موجود ہے دنیا میں۔ اب زہر دنیا میں موجود ہے تو کیا وہ کھانی جائز ہے؟ نہیں۔ اب کو کہے جی زہر پیدا کی ہوئی، پھر تجھے اس سے کیا، اللہ جانے اس کا کام جانے، تجھے کیا کہا ہے زہر کھا؟ نہیں۔ تجھے کیا کہا ہے؟ کہتا مجھے تو کہا ہے شہد کھا، تو پھر شہد کھا نا، تیرا زہر سے کیا تعلق؟ تو جادو بھی دنیا میں موجود ہے، لیکن جادو پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا، یہ عمل کفر ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو کفر کہا۔ اللہ کہتا ہے سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا، کیونکہ ان کے جرائم میں یہ بھی بات ہے کہ سلیمان پر تہمت لگاتے تھے کہ سلیمان جادوگر تھا، بلکہ انہوں نے جو محمد رسول اللہ سب پہ اعتراضات کیے نا کہ تو نبی نہیں ہے، ان میں یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبیوں کا ذکر کیا نا، اس میں سلیمان کا بھی ذکر کیا، تو لو یہ محمد نبی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو سلیمان کو کہتے ہیں نبی، حالانکہ وہ تو بہت بڑا جادوگر تھا۔ یہودیوں کی ایک یہ بھی فطرت اور خماست تھی کہ نبیوں رسولوں پہ تہمت لگاتے تھے۔ ان کی کتاب ہے تلمود، اللہ معاف فرمایا، انسان کو شرم آتی ہے کہ اس میں لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام کیا کرتے تھے، لوط علیہ السلام کیا کرتے تھے، اور وہ بس اس میں لکھا صرف اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے۔ یہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اپنے جرائم پر پردہ ڈالنے کے لیے جو لوگوں میں اچھے لوگ ہیں نا، نمایاں، ان پہ تہمت اور ان کی طرف کہ یہ جب کرتے تو پھر ہمارے لیے بھی جائز ہے۔ تو یہودی نبیوں رسولوں پہ تہمتیں لگاتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام پر یہ تہمت لگائی کہ وہ جادو کے زور پہ حکومت کرتا تھا اور اس کے پاس جادو، ایک کہانی بنی ہوئی ہے، اللہ معاف فرمائے ہمارے مسلمانوں نے بھی کتابوں میں لکھ دی ہے کہ اس کے پاس ایک انگوٹھی۔ یہ سارا چکر پتہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اپنا کام چلانے کے لیے، یہ جو کہتے ہیں نا قبروں والے سنتے ہیں، مشکل کشائی کرتے ہیں، حاجت روائی کرتے ہیں، نظر نیاز چڑھاتے ہیں، یہ اپنا کام چلانے کے لیے کرتے ہیں۔ جب یہ ہوگا تو پھر ہمارا بھی ہوگا نا، کام چلے گا نا۔
تو یہ جادو والے جادو کی باتیں کر کے سلیمان کو ملوث کر کے علیہ السلام اور کہانیاں بنا کے پھیلاتے ہیں تاکہ لوگ ہمارے پاس آئیں. وہ کہانی بڑی مشہور ہے اور ہے غلط جھوٹی کہ سلیمان علیہ السلام جو جادوگر تھے معاذ اللہ، انگوٹھی تھی اس کے پاس، اس کے ذریعے وہ جادو کرتے تھے. تو یہ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا بڑی بڑی انگوٹھیاں پہنے ہوئی ہیں، یہ ایک نگ ہے، یہ ہے کہ فلاں ہے کہ فلاں ہے، یہ رزق دیتا ہے، یہ دشمن پر وار کرنے میں غالب آنے میں مدد کرتا ہے، سارے یہ بڑے بڑے ہوئے ہیں، یہ سارا اس چکر میں یہ تو کہانی یہ بنائی ہوئی ہے کہ سلیمان علیہ السلام جو انگوٹھی پہنتے تھے نا اس کے زور پہ جادو کرتے تھے. جب بیت الخلاء میں جاتے تھے تو وہ انگوٹھی کسی کو پکڑا کے جاتی تھی. تو ایک ان کی لونڈی تھی، اس کو پکڑائی انگوٹھی، قضاء حاجت کے لیے گئے تو پیچھے سے شیطان آ گیا سلیمان علیہ السلام کی شکل بن کے. اب یہ جو کہانیاں جھوٹی ہوتی ہیں نا، ان کے ایک ایک لفظ بتا رہا ہوتا ہے بول بول کے کہ بس یہ ایسے گپ بنائی ہوئی ہے. شیطان تو نبی کی صورت بن ہی نہیں سکتا. کہتے شیطان آیا سلیمان علیہ السلام کی صورت بن کے، تو اس نے کہا لا انگوٹھی. بس وہ انگوٹھی لے لی، اس کے پاس تھی. پیچھے سے سلیمان علیہ السلام آئے، کہا تو کون ہے؟ تو بس پھر وہ آگے بڑی عجیب باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ پھر وہ حکومت کرتا رہا، وہ گھر میں رہا، محل میں رہا، وہ اس کی بیویوں کے پاس جاتا ہوں. کیا بتاؤں ظالموں کو. تو سلیمان مارا مارا پھرتا تھا، کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں. تو پھر اس کے بعد سلیمان کی آزمائش ختم ہوئی. وہ ایک دفعہ اس نے مچھلی کا شکار کیا، ہاں اس سے گر پڑی. پھر مچھلی نے کہانی بنانی، میں قرآن پڑھا سامنے حدیثیں پڑھی ہیں، پڑھو. کہانیوں پہ بڑے خوش ہوتے ہیں، ایسی چھوڑتے ہیں جو پیچھے سے پکڑی بھی نہ جائے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں 6 ڈگریاں دین میں بدھو، وہ یہی بات ہے. بس یہی چیزیں روایات اپنا وہ چلانے کے لیے جو سلسلہ شروع کر رکھا ہے. تو پھر وہ سلیمان علیہ السلام کو وہ مچھلی کے پیٹ سے وہ انگوٹھی ملی، پہنی، اور پھر وہ بحال ہوئے. تو صاحب تو یہ ساری بات بنائی ہوئی ہے جادو کو رواج دینے کے لیے. اس کے موجد یہودی پسند کرنے والے، جادو کو رواج دینے والے، پڑھنے پڑھانے والے، سیکھنے سکھانے والے، قرآن کہتے ہیں یہ یہودی ہیں. یہ بھی ان کا بہت بڑا جرم ہے. اور یہ جادو سے جو فساد مچتا ہے یہ اس کے سبب میں. اور اس وجہ سے کہ ہمارے لیے کوئی بات نہ کرے، ہم پر نہ کوئی انگلی اٹھائے. سلیمان کو بھی جادو ثابت کیا اور اللہ نے کہا وما کفر سلیمان، سلیمان نے کفر نہیں کیا، یعنی جادو کفر ہے. ولیکن الشیاطین کفروا، شیاطین نے کفر کیا. یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. اسی فطرت کی وجہ سے لبید بن عاصم نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کی کوشش کی، کامیاب نہیں ہو سکا. آخری صورتیں اللہ نے اتاری جادو کا علاج، آخری 2 صورتیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. یہ آدمی جو صبح و شام پڑھے 3 مرتبہ، سوتے وقت بھی 3 مرتبہ، ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ، اور جب رات کو پڑھنی ہے تو دونوں ہاتھوں کو اکٹھا کر کے اپنے سارے جسم پہ پھونک مارنی، پھونک مار کے نا سارے جسم پہ ہاتھ پھیرنا. سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے میں یہ پڑھتی تھی، آپ کا ہاتھ پھیرتی تھی برکت کے لیے آپ پر. سورۃ بقرہ یہ جادو کا علاج ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے اس گھر سے شیاطین بھاگ جاتے. 40 دن آپ پڑھے. ضروری نہیں کہ ایک آدمی پڑھے، گھر کے افراد جو ہیں تھوڑا تھوڑا پڑھ لیں، کوئی صبح پڑھ لے، کوئی دوپہر شام کو پڑھ لیں. نہ اگر ہو سکے تو کم از کم وہاں کیسٹی لگا دو سورۃ بقرہ کی. انشاءاللہ اس گھر میں کوئی جادو وغیرہ کچھ نہیں ہوگا. نماز پڑھتے نہیں، اذکار ہیں نہیں، طہارت کا خیال نہیں رکھتے، گند مند سانس اوپر سے بڑی ٹیپ ٹاپ پیشاب کر کے کھڑے. نہ عورتیں خیال رکھتی ہیں، نہ مرد خیال رکھتے ہیں، نہ لیٹرین آنے جانے کی دعا پڑھتے ہیں. تو پھر شیاطین جو ہیں وہ گندے ہیں، وہ ان گندے لوگوں پہ حملہ کرتے ہیں. شیاطین موجود ہیں، نظر نہیں آتے. پھر کہتے یہاں کچھ ہے، آپ کو نظر آیا؟ ہاں. شاں شاں ہو رہی تھی. کیا یار تو انسان ہے، اللہ نے تجھے قرآن دے دیا. شاں ہوتی تھی. تو جب ڈرتے ہیں تو وہ کہنے پھاڑ لو، اے پھاڑ لو پھاڑ لو پھاڑ لو پھاڑ لو. وہ ہے نا کہانی جس کو پھندا پورا ہے ان کو پکڑ لو. کہتے پکڑو پکڑو، یہ ہمارا شکار ہے.
اور پھر جناب اللہ معاف کرے وہ بیٹھے ہیں بابے بنے ہوئے، بس ایسے جو کاروبار چلا ہوا ہے، ان کے پاس وہ جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں، واللہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، نہ یہ کچھ کر سکتے ہیں، بس کچھ ٹیکٹیں، کچھ چلاکیاں ہوشیاری ہیں۔ ایک آدمی عالم دین، اس نے مجھے واقعہ سنایا، کچھ بھی نہیں، بس وہ چلاکی، کہتا میں ٹرین میں گیا، بیوی تھی تھا اور بچے ساتھ تھے، تو سیٹ کوئی نہیں، تو ایک آدمی سویا ہوا ہے، داڑھی اس کی مڑی، بڑی بڑی مونچھیں، اکیلا 4 والی سیٹ پہ لیٹا ہوا ہے اور لوگ کھڑے ہیں 2-4، وہ قریب ہی نہیں آنے دیتا۔ اس نے خود مجھے واقعہ سنا، کہتا میں نے کہا مولوی صاحب جگہ نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے۔ مولوی صاحب نے اینک لگائی ہوئی تھی، اب اینک والا آدمی جب اوپر سے دیکھے تو بڑا عجیب لگتا ہے، وہ مجھے کہنے لگا کہ میں نے اینک کو نیچے کیا اور میں نے اس کو گھور کے ایسے نہ دیکھا، سر سے لے کے پاؤں تک ایسے میں دیکھتا گیا اس کو، پھر پاؤں سے سر کی طرف، آدمی اس طرح دیکھو تو آدمی اچھا لگا، آدمی پریشان ہو جاتا، کہتے میں نے سر سے لے کے پاؤں تک پاؤں سے دیکھا 2-3 دفعہ، اور میں نے سر ہلایا ایسے۔ وہ کہتے مولوی صاحب کیا دیکھ رہے ہیں آپ، کیا؟ میں کہتا میں کچھ حساب لگا رہا ہوں کہ تو ہے بڑے اچھے خاندان کا، لیکن آج کل کسی چکر میں، کسی گیڑ وچ ہے تو آج کل۔ اچھا یہ کوئی انکشاف نہیں ہے، ہر آدمی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں اچھے خاندان کا ہوں، یہ کہ انکشاف ہے؟ کہتے میں نے اس کو یہ 2 جملے بولے، ایک تو یہ بولا کہ تو ہے تو کسی بڑے اونچے خاندان کا اور آج کل کسی چکر میں ہے، پریشانی میں۔ اب یہ دونوں کو انکشاف نہیں ہے، ہر آدمی اپنے آپ کو اچھے خاندان میں سے سمجھتا ہے، کوئی نہیں اپنے آپ کو برا سمجھتا، اور ہر آدمی کو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے۔ اللہ نے سارا سکون آرام آخرت میں رکھا ہے، دنیا میں ہر ایک کو کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے۔ وہ پنجابی سے کہتے ہیں نا، کسی دے بک رو تو کچھ چھاجر ہوں گا، پھر کسی کو پرول کے دیکھ لو۔ کہتے میں نے اس کو کہا تو اب ہے تو کسی اونچے خاندان کا، لیکن آج کل تو کسی چکر میں ہے، بس کانپنے لگ گیا۔ اچھا پھر ادھر یہ بھی تو دیکھو نا کہ عقیدہ بھی تو نہیں نا لوگوں کا، دیکھ لیں آپ 90% لوگوں کے عقیدے آپ کو پتہ ہے۔ نعیم صاحب نے ہمیں سنایا کہ جج بحال ہوئے، جو سب سے بڑا جج تھا نا پنجاب کا، تو میں نے ان کو مبارکباد دی اور ساتھ کہا کہ اللہ کا بڑا فضل ہے، کہ داتا رکھ کر رہے کہ داتا اس کو کیجیے، یہ عقیدے بالکل۔ اور ایک جج جو ہے وہ مجھے ملا مکہ میں، مجھے لوگوں نے کہا صلح حدیبیہ میں آتا، کچھ لوگ تھے قافلہ تھا، تو میں نے وہاں صلح حدیبیہ میں گیا، تو میں نے وہاں جا کے صلح حدیبیہ میں آتا کیا، تو جج صاحب بیٹھے، سارے آرام سے بیٹھے، جج صاحب ہاں اس میں نے بتایا نا کہ یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس ہونا پڑا، آپ نبی رسولوں کے سردار تھے، سارا وہ بتایا تھا، یہ بھی میں نے بتانا تھا عقیدہ بھی، تو آپ نبی و رسولوں کے سردار تھے، تو بیت اللہ آپ کے لیے یہاں 6 کلومیٹر پر نہیں آیا، اور ہمارے ہندوستان پاکستان میں کہ رابعہ بصریہ کے طواف کے لیے گیا تھا۔ تو میں نے کہا یہ غلط ہے، تو جج صاحب بولے آپ وہی بات کریں جو وہ آپ کر رہے ہیں، یہ بات جج صاحب۔ میں نے کہا آپ کو کوئی مسئلہ ہے؟ مجھے پتہ بتا دیا تھا کہ جج ہے، میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے چھوٹا سا آدمی ہوں، میں کسی کی بےزتی نہیں کرتا الحمدللہ، نہ میں کسی سے لڑتا ہوں، نہ میں کسی کو گالی گلوچ دیتا ہوں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے نکاح کی مجلس ہو یا کہیں گفتگو ہو رہی ہو تو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا جو بھی ہو نا، میں اللہ کی توفیق سے دین کا ایک چھوٹا سا وکیل نمائندہ ہونے کی وجہ سے میں اس کو آئینہ دکھاتا ہوں، میں مروب نہیں ہوتا، ہاں یہ اللہ کا مجھ پر فضل ہے، لیکن میں کسی کی بےزتی بھی نہیں کرتا۔ میں سب بہت سارے ایسے واقعات ہوئے، تو میں نے کہا یہ سارے جو آرام سے سن رہے ہیں آپ کو کوئی مسئلہ ہے؟ میں نے صلح حدیبیہ بیان کیا اور اس میں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ یہ ہندوستان پاکستان کی شریعت کا میں نے رد کیا، آپ مجھے بتائیں آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ یا تو مجھے کوئی بتائیں، خاموش ہو گئے، بعد میں بہت کم لوگ سمجھدار ہوتے ہیں، بعد میں الحمدللہ اس کو سمجھ آ گئی، وہ آتے ہوئے نا وہاں آپ جو لوگ وہاں گئے ہیں دیکھتے ہیں بعض صحراؤں میں وہ اونٹنیوں کا دودھ دوہ کے تازہ وہ پلاتے ہیں، تو وہاں جو ہمارا میزبان تھا قافلے کو، اور جی یہاں دودھ پئیں، تو جج صاحب کو اللہ جزائے خیر دے،
بہرحال جب دودھ رہ رہے تھے تو اٹھا کے وہ میرے پاس لایا. میں مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ تعلیم عقیدہ تو ہے ہی نہیں, عقیدہ نہیں ہے, تعلیم نہیں ہے, پڑھے تو یہی کچھ, تبھی تو ان کا یہ شکار ہوتے ہیں. تو اٹھ کے بیٹھ گیا, کہتا ہے جی ہاں آپ نے بات بالکل صحیح کی. میں ادھر گیا, وہاں جو ہے نا زمین میں نے ٹھیکے پہ لی, اس میں سیم نکل آئی. پھر ایک آدمی کو میں نے ویزے کے پیسے دیے, ادھر میں تو وہاں تالا لگا, وہ 4-5 سنا دی. بہرحال اس کے بعد ایسا کہتا ہے وہ رام ہوا کہ تم سب بیٹھے, ادھر بیوی کو بٹھو, بچوں کو بٹھو. شام ہوئی, میرے بچے چھوٹے اوننے لگے تو مجھے نیچے ہو کے بیٹھ گیا, کہتے بچوں کو سلا دو. تو بہرحال مقصد کہنے کا میرا یہ ہے, یہ واقعہ میں نے کیوں سنایا, ایسے نہ پھنسا کرو, کچھ بھی نہیں ہے, بس ٹیکتے ہیں تو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے, اور ایک میں آپ کو اب بتاتا ہوں جادو ہوتا کیا, جو کہ شیاطین کا اس میں دخل ہے. گندے رہنا, بے نماز ہونا اور دین سے دور ہونا, یہ لوگ ان کا شکار ہے. پھر آگے کیا ہے, جو ان کو شکار کرتے ہیں وہ کچھ وظیفے کرتے ہیں. یہ جو چلے چلے ہیں نا, وظیفے کیا ہیں, معاذ اللہ, کچھ عمل ہیں کچھ اقوال ہیں. وظیفے اللہ معاف فرمائے. قول اللہ کو گالی دینا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینا, لکھ کے ان پہ جوتے مارنا, اور ایسا یہ عمل ہے. اس کے بعد ابلیس ابلیس کا نام ہے عزازیل, یا عزازیل یا عزازیل, یہ وظیفے ہیں, یہ قول ہے. اور عمل کیا ہے, اللہ معاف فرمائے, جنگلوں میں رہنا, گندی جگہوں میں رہنا, نہانا نہیں ہے, استنجا نہیں کرنا. ایک عالم دین, اب بہت بڑے مفتی ہیں, ہمارے دوست ہیں, مدینہ بھی ہمارے ساتھ پڑھے. انہوں نے مجھے سنایا کہ جب میں ادھر تھا, میں پڑھتا تھا مدرسے میں پڑھ کے, تو میں ایک بہت بڑے جادوگر کے پاس گیا, بہت بڑا جادوگر باول پور. میں نے کہا میں نے جادو سیکھنا. اس نے دیکھا, کہہ رہا نہیں پتر تیرا کام نہیں, نہیں میں نے سارے علم جو حاصل کیے ہیں تو میں نے جادو بھی سیکھنا ہے. میں 2 دن اس کے پیچھے پڑا رہا. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے بیٹھ. پہلا سبق اس نے مجھے یہ دیا کہ 40 دن تو نے قضائے حاجت کر کے استنجا نہیں کرنا. میں کہا لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ پخانہ کھاتے ہیں ظالم. کچھ قول ہیں, کچھ عمل ہیں, جس کی وجہ سے شیاطین خوش ہو جاتے ہیں. کبھی نظر آ گیا, کبھی اس کی چیز اٹھا کے دے دی, کبھی اس کا گلا پکڑ لیا, اور پھر آگے بیٹھے ہیں, پھر پکڑ, فقیرہ کیسے جان چھوڑے گا تو, کیسے یہ. تو وہ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ بکرا دو, فلاں جگہ نظر نہیں آتے, قبروں پہ موجود ہیں. ابن تیمیہ نے لکھا ہے, ان کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں, نظر آتے ہیں. اب ایک آدمی کو شیطان کسی شکل بزرگ میں نظر آ جائے تو آپ لاکھ دلیل ہو گئے, میں نے خود دیکھا, مجھے سامنے ملے, بڑے ہی واقعات ہیں, چھوڑے. تو میرا مقصد صرف آپ کو سمجھانا یہ ہے کہ جادو کچھ ٹیکتے, کچھ شیطانی عمل ہے, کچھ اقوال ہیں. کالا علم, جادو, ہمزاد, سحر, یہ سارا کچھ یہ میں نے آپ کو خلاصہ بتا دیا. اور اس کا علاج سورۃ بقرہ گھر میں پڑھیں, آخری صورتیں, پاک صاف رہیں اور باوضو رہیں, اور گناہ چھوڑیں, اور دعا کریں, اور صدقہ خیرات کریں. تو میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ یہودیوں کا ایک یہ بھی جرم, اور تیسرا آگے پیچھے تو خیر بہت بیان ہوئے, ان کا ایک یہ بھی جرم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے نا, مدینہ میں رہتے نا, تو آپ کے پاس آ کے بیٹھتے تو کہتے ہیں, اصل لفظ ہے رائنا, رائنا عربی کا لفظ ہے رائنا. اس کا معنی مطلب ہے ہماری رعایت کرو. کیا مطلب, ہمارا لحاظ کرو, ہمارا خیال کرو, یعنی کسی کو متوجہ کرنے کے لیے لفظ بولتے ہیں. یہ ظالم اس کو تھوڑا نا زبان, قرآن کہتا ہے لئیم میں سنتے, زبان کو نا مروڑ کے دبا کے بولتے تھے, رائنا رائنا. اس کا کیا مطلب, ہمارے چرواہے. اور اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ آگے کہتے ہیں وسما غیر مسمعن, محمد سن, اور ایسا سے کہنا نہ سن سکیں, نہ تجھے سنائی دے. لفظ ہے قرآن کا وسما غیر مسمعن, یہ یہودی کہتے تھے, سن ہماری بات, آگے غیر مسمعن, نہ سن سکیں, نہ تجھے سنائی دے. یہ یہودیت ہے. حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیٹھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پردے میں, یہودی آئے, السلام علیکم, لفظ تو ہے نا السلام علیکم, لام کھا گئے. السلام علیکم کا معنی ہے کہ آپ پر سلامتی ہو,
السلام علیکم کا معنی ہے بغیر لام کے السلام تجھ پر موت ہو. جب انہوں نے یہ کہا تو رسول اللہ نے فرمایا وعلیکم، اور تم پر. اس لیے آپ نے فرمایا یہود و نصارہ کو اسلام کی ابتدا نہیں کرنی. جب وہ سلام کرے تو تم کو وعلیکم، اور تم پر. جو تم نے کہا ہے تم پر. تم نے اچھا جملہ بولا ہے تو وہ بھی تم پر. تم نے کوئی خباثت کی ہے تو وہ بھی یہ انہیں. تو آپ نے آگے سے فرمایا وعلیکم. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار تھا، نبی رسول بھی تھے، خامن بھی تھے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ پردے سے بولی علیکم اللہ، علیکم السلام واللعنہ، تم پر سام اور تم پر لعنت. یہودیوں کو کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اتنی سختی نہیں، لفظ آرام. آپ سنتے نہیں انہوں نے کیا کہا؟ آپ نے نہیں سنا میں نے کیا، میں نے وہ لوٹا دی ہے، میں نے پلٹ دی ہے ان پر. ان کی بد دعا میرے بارے میں قبول نہیں ہوگی اور میری ان کے بارے میں قبول ہوگی. یہ ان کی خباثت. اللہ تعالیٰ کو اپنا نبی کتنا پیارا ہے، کتنا پیارا ہے. اللہ اللہ اللہ. اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا. مسلمانوں رائنا کا لفظ ہی چھوڑ دو. میں مولا تمہیں روک رہا ہوں، جب بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آؤ اور الفاظ بولو، رائنا کا نہ بولو، کیونکہ جب رائنا لفظ عام بولا جائے گا تو ان کو موقع مل جائے گا نبی کی توہین کرنے کا. لہذا تم یہ لفظ ہی چھوڑ دو. اللہ نے حکم دیا. یہ ان کی خباثت تھی. رائنا کو چبا کے بولتے. اس سے ہمیں کیا سمجھ آئی؟ اس سے میں ساتھ ساتھ بیان بھی کرتا ہوں، ایسے یہودیت تمہیں سناتا جاؤں. شاید میں بتا رہا ہوں کہ وہ باتیں ہمارے اندر آ چکی ہیں. اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہر وہ لفظ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو وہ نہیں بولنا چاہیے. اب لوگ فخر سے کہتے ہیں میں عاشق رسول، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق، انجمن عاشقان کا صدر، صوفی تشک حسین، مولوی معشوق علی. اب عشق ہے کیا؟ عربی کا لفظ ہے نا. عشق کا معنی ہے اللہ معاف کر، یا اللہ معاف کر دے ہم کو، یا اللہ اللہم لا تہلکنا بما فعل السفہاء منا. جب موسیٰ علیہ السلام ساتھی لے کے گئے نا 70، تو انہوں نے کہا ہم رب کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ نے ان کو مار دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ ہمیں ہلاک نہ کرنا ان بے وقوفوں کی وجہ سے. تو ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان لوگوں کی بے وقوف و حماقتوں کی وجہ سے ہمیں نہ پکڑنا. عشق کا معنی ہے محبت شہوت کے ساتھ. عشق کا مطلب ہے محبت شہوت کے ساتھ، خواہش پوری کرنے. یہ عشق کا معنی ہے. اٹھا لو جس نے اٹھا لو، دیکھ لو. اور سارے پاکستان میں تم دیکھو تو آدھے سے زیادہ جو ہے عشق 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 عاشقان عشق عشق لگے ہوئے ہیں. یہ تو اس میں تو توہین ہے. یہ جو ایلوپیتھک طریقے علاج ہے نا، تو ایک ہومیوپیتھک کا ہے. تو ہومیوپیتھک والوں نے لکھی ہیں کتابیں، سب نے لکھی ہیں ڈاکٹروں نے. اس میں کتاب لکھی ہے بیماریاں اور ان کا علاج. تو بیماریوں میں عشق کو بیماری لکھا ہے. وہ غالب بھی تو کہتا ہے یہ عشق ایک خلل ہے دماغ کا. مجنون نے سارے وہ کہتے ہیں. کہنے کا میرا مقصد ہے کہ عشق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین. آپ اتباع کا لفظ بولیں، محبت کا عشق ایسا منحوس لفظ ہے. عشق نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں. میں بڑا حیران ہوتا ہوں، پاکستان میں ایک بہت بڑا مذہب چل رہا ہے، بہت بڑا، عشق کے اوپر، اور ایسا منحوس لفظ ہے عشق نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں. اور ایک بہت بڑا مذہب چل رہا ہے تقلید پر، اور تقلید ایسا منحوس لفظ ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں. نہ تقلید کا لفظ قرآن اور حدیث میں ہے اور نہ عشق ہے. اور ہندوستان پاکستان چل رہا ہے عشق اور تقلید پر. اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، اللہ سب کو معاف کرے، اللہ سب کو ہدایت دے. کبھی کسی نے کہا میں اپنی بہن کا عاشق ہوں. کبھی کسی نے کہا مجھے اپنی ماں سے بڑا عشق ہے. ظالم اور رسول ہی تمہیں ملا عشق کا لفظ بولنے کے لیے. تو رائنا کی مناسبت سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ عشق کا لفظ چھوڑ دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بولنا. میں مدینہ شریف میں پڑھتا تھا، ہمارا خاندان آپ کو پتہ ہے نا، وہ بھی اسی طرح جیسے عام لوگ ہیں. تو وہاں میں آیا تو میرے تایا جان تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ تو مدینہ میں پڑھتا ہے، تو میرا بیٹا ہے، تو ادھر یہ مسجد ہے بہت بڑی ہماری، تو تم اس میں درس دو کرو. خیر ہم نے درس کیا 20-25 منٹ، اللہ نے توفیق دی، سب لوگوں کو ہم نے بتایا. تو ایک جو ہے نا بعد میں نے کہا کہ کسی نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو نا تو دین میں جو ہے نا یہ جاگیر نہیں ہے کسی کی، آپ میرے ساتھ تبادلہ خیال کریں، مجھے سمجھا دیں کوئی بات. بہرحال
تو ایک آدمی میرے پاس آیا، مجھے کہتا ہے تو نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، تو تجھے یہ پتہ نہیں ہے مسئلے کا، ابھی تو چھوٹا ہے، اس میں چھوٹی عمر تھی، تجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عشق لگا تھے انہیں محمد بنایا؟ تو میں نے اللہ کی توفیق سے مسجد میں بیٹھے تھے، اس کو کہا کہ دیکھو بزرگوں، میں چھوٹا ہوں، میں کہ دیکھو یہاں بیٹھیں گے، میں مہمان ہوں، میں بھی فارغ ہوں اور مجھے تم بھی فارغ لگتے ہو، گھنٹہ بیٹھیں گے، جتنے بیٹھیں بات کریں گے، میں ایک آپ کو نصیحت کرتا ہوں، بلکہ میں نے اس کو کہا میں نصیحت نہیں کہہ سکتا، تم بڑے ہو، میں آپ کو گزارش کرتا ہوں جب تک ہماری گفتگو وہ عشق کا لفظ، میں نے ایسے سختی سے کہا عشق کا لفظ دوبارہ نہ بولنا، ہم اہل حدیث لوگ جو ہیں ہمیں گستاخی رسول گوارا ہی نہیں ہے، ہم گستاخی برداشت نہیں کر سکتے، اور یہ جو ہے نا یہ عشق کا لفظ گستاخی والا ہے، آپ محبت اور اتباع کا لفظ بولیں اور بات کریں۔ اب اس کا میں نے وہ راستہ جو بند کیا، وہی بات جو ہمارے متعلق کہتے تھے میں نے وہ ان پہ پلٹ دی، کہنے لگا نہیں تو اور پاسے ٹور پہ ہیں، یہ میں باتیں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ کام دیں گے، تم اور پاسے ٹور پہ ہیں، میں سچے عشق دی گل کر رہا سا، تو مجھے پتہ تو سارا تھا، تو میں نے نا بالکل حیران ہو کے نا جیسے جان بوجھ کے میں نے کہا اچھا عشق سچا بھی ہوتا ہے؟ تو بڑا ہنسا، اب میں کامیاب ہوا، کہتا ہاں پھر تم نے یہ علم نہیں نا پڑھا، عشق سچا بھی ہوتا ہے؟ میں کہا اچھا، سچے عشق کی مثال مجھے پتا تھا اس نے کیا مثال، کہتے ہیر رانجھا، اس وقت نئی نئی فلم بنی تھی ہیر رانجھا، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، نہ ہمارے پاس ٹی وی ہے، نہ دوسرا موبائل ہے، وہ اہم بات ہوتی ہے نا تو مجھے لوگ پتہ چل جاتا ہے، نعیم صاحب بھی مجھے بہت ساری باتیں بتا دیتے ہیں، تو مجھے اس وقت کسی نے بتایا تھا کہ ہیر رانجھا فلم جو بنی ہے جنگ کے سیالوں نے، جنگ میں زیادہ آبادی سیالوں کی ہے، ہیر وہ مشہور ہے نا ہیر سیال کی، تو سیال جنگ کے سیالوں نے سین میں توڑ دیے اور انہوں نے فلم نہیں لگنے دی، میں نے کہا پتہ نہیں واقعہ ہے بھی صحیح کہ نہیں، بہر شاہ نے اس کو اٹھا دیا، ان کو تو مسئلہ آج تک بنا ہوا ہے کہ ہماری لڑکی چلی گئی، تم نے سچا ایسی نا، پھر آگے کہ میں نے اس کو بات کی، وہ اس وقت میری عمر ایسی تھی کہ میں نے اس کو کہہ دی بات، اب میں نہیں وہ دہرا سکتا، بہرحال اس کو سمجھانے کے لیے، تو میرا مقصد کہ نہیں کیا عشق عشق لگا رہے، فضول بات، محبت کا لفظ بولو، اتباع کا بولو، عشق کو سچا کیا ہوتا ہے؟ کل کو کوئی انسان کہے کہ یہ ایک چوری سچی ہوتی ہے ایک بری ہوتی ہے، جب عشق ہے ہی برا لفظ اس کو چھوڑو، اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ یہودیوں کی خباستوں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ رائنا لفظ چبا کے بولتے تھے، اللہ نے اس سے روک دیا، لہذا ہر اس سے سمجھ آ رہی ہے ہمیں بات، ہر وہ لفظ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو اس کو چھوڑو۔ علامہ شاہ علیہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کی مجھے بات یاد آ گئی، وہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ نہ کہ تاجدار مدینہ، تاجدار مدینہ کا کیا مطلب ہے کہ مدینہ کا تاجدار یعنی بادشاہ، تو مدینہ میں تو پتہ نہیں کتنے بادشاہ گزرے، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدیع الدین شاہ صاحب راشدی فرماتے تھے رحمہ اللہ، مجھے ان کی بات یاد آ گئی، کہتے تھے یہ لوگ بڑے عجیب ہیں، آقا نامدار مدینہ، تاجدار مدینہ، فلاں فلاں، رسول اللہ نہیں کہتے، کہتا پھنستے ہیں نا، سب سے بڑا لقب آپ کا محمد رسول اللہ، اللہ کا رسول، اللہ کا بھیجا ہوا، کیونکہ جب آپ یہ کہیں گے تو آپ پابند ہو گئے ان کی اطاعت کے۔ تو بدیع الدین شاہ صاحب کہتے تھے رحم اللہ رسول اللہ نہیں کہتے، حالانکہ یہ بہت بڑا لقب ہے، بس ادھر ادھر کی باتیں، آپ کا انعامدار تاجدار مدینہ فلاں فلاں ایک ایک سطر میں لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے آپ اور لقب ہیں آپ کے، لیکن رسول اللہ کو نمایاں کرو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں زیادہ دوں گا، اگر نہ شکری کرو گے تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔
اسلام ایک کامل مکمل دین ہے. اسلام کی خوشی بھی اپنی، اسلام کی غمی بھی اپنی. آج مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ مسلمان زبانی طور پر، قول کے طور پر اور نظریاتی طور پر اسلام کو مکمل دین سمجھتے ہیں، لیکن عملی طور پر پریکٹیکلی انہوں نے اسلام کو اپنی زندگیوں سے نکالا ہوا ہے. وہاں سے عقیدہ لے لیا، ادھر سے نماز لے لی، یہاں سے شادی کے طریقے لے لیے، وہاں سے غمی لے لی، ادھر سے معیشت لے لی، ادھر سے معاشرت لے لی، وہاں سے سیاست لے لی، وہاں سے ثقافت لے لی. یہ مسلمان اکثریت عملی طور پر سمجھتے ہیں کہ اسلام معاذ اللہ کنگلا مذہب ہے. کنگلا کنگلا کنگلا. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے سارا ادھر ادھر سے اکٹھا کیا ہوا ہے. بس نکاح اور ایک وہ جنازہ رہ گیا ہے، وہ بھی سنت کے مطابق نہیں ہوتا. اسلام کامل مکمل دین ہے. اسلام کی اپنی خوشی اپنی غمی ہے. مدینہ میں آپ نے دیکھا لوگوں کو بڑے اچھے کپڑے پہنے، بڑی چہل پہل ہے. میں کیا ہے جناب، مسلمان ہونے سے پہلے ہم 2 عیدیں مناتے تھے، آج یہ میں نا اب 2 عیدیں نہیں ہیں، اب وہ 2 عیدیں نہیں ہیں جاہیے. اب اسلام کی 2 عیدیں، ایک عید الفطر، ایک عید الاضحیٰ. خوشی کا موقع ہے. رسول اللہ فرمایا کھانے پینے کے دن ہیں، بھی بچوں کے ساتھ آپ سیر تفریح میں جائیں، دوست احباب میں جائیں، آپ دعوت کریں، آپ آئیں جائیں. اور نوجوان جو ہے اچھی کھیلے، گھڑ سواری ہے، دوڑ ہے اور تیر اندازی ہے. اسلام یہ نہیں کہتا سارے بچے. یہ اسلام کا ایک اپنا ہے خوشی. اب ہم نے عید پڑھی، اللہ قبول فرمائے، ہم نے تکبیریں کی، اللہ تعالیٰ کی کبریائی عظمت بیان کی. یہ میں بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کا ایک اپنا نظام ہے، خوشی کا بھی اور غمی کا بھی. رسول اللہ فرمایا مومن ہر حال میں فائدے میں ہے. خوشی کا موقع ہو اللہ کا شکر ادا کر کے اجر لے لیتا ہے، تکلیف مصیبت آ جائے صبر کر کے اجر لے لیتا ہے. اور جو باغی مجرم ہے وہ ہر حال میں نقصان میں ہے. خوشی کے وہ اپنے سے باہر. اب عید آئے تو پہ گانے بجانے اور فضول کام ہو، یہ عید ہے. انا للہ و انا الیہ، مطلب غلط قسم کے سارے یہ جو ہے مصروفیات، غلط بات ہے. اپنے سے باہر ہو گیا، 4 پیسے مل گئے، چاروں اور تو کون، تم مجھے نہیں جانتا، تو اپنے آپ کو کیا سمجھ. یہ ساری عدالتیں بھری پڑی ہیں، برادریاں اجڑ گئی ساری. یہ 2 جملے، تو مجھے نہیں جانتا، تو اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے. اور تکلیف دعا یہی کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں تکلیفوں آزمائشوں سے بچا، ہم اس قابل نہیں ہیں. لیکن آ جائے تو یا اللہ صبر دے. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. اللہ فرماتے ہیں صبر کرنے والوں کا اجر بغیر حساب کے ہوگا، میں بغیر حساب دے دوں. لیکن یہاں کیا ہے، جو خوشی کا موقع ہے تب بھی اپنے سے باہر. اور اگر پریشانی آئی، ساڈا گھر ہی لگیا لبیا سی بخار ہو، اور تو بچے یہ ہو گیا، بچے کو یہ ہو گیا، ادھر وہ ہے، یار کوئی نہیں اللہ معاف کرے گا، دعا کرو اللہ کے رجوع. اور نہیں، یہ نہیں، نمازیں بھی پڑھی تھیں، دعائیں بھی کی تھیں، کوئی بات ہی نہیں. اللہ بے صبری کر کے اے ظفر اسے آدمی نہ جانیے گا، وہ کتنا ہی ہو صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی اور تیش میں خوف خدا نہ رہا. اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجی اخواننا من السجون، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ. اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.